ستارہ نکلا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک روایت آ گئی، کہتے ہیں کہ یہ ستارہ زہرہ تھا، اللہ عالم کون سے ستارہ تھا، ہے نا. ایک ستارہ دیکھا انہوں نے تو کہا کہ اچھا یہ ستارہ ہے، چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے قوم کے لوگوں کو سنانے کے لیے کہا کہ قوم کے لوگ جو ہے سن کے خوش ہو گئے، او ابراہیم انتہائی باغی قسم کا لڑکا ہے، ابھی تک ہمارے بتوں کے قریب نہیں جاتا تھا اور پوجتا نہیں تھا، آج اسے کچھ جو ہے نا سمجھ میں آئی بات. ابراہیم دیکھ لیا اس نے تو بڑے خوش ہو کے، چلو بھائی کم سے کم یہاں تک تو آیا. لیکن انہوں نے پھر دیکھا اس کے بعد چاند نکل آیا، تو کہا وہ ستارہ ڈوب گیا اور یہ چاند جو ہے پھر دوسرے دن نکلا، یہ اس سے بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے. چلو بھائی پھر اطمینان ہوا قوم کے لوگوں کو، وہ بھی ڈوب گیا. تو کہا کہ بھائی نہیں، میں اس کو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ مختلف اوقات میں ہوا ہے. پھر بلاخر اسی طرح کی بھری مجلس میں کہا کہ سورج یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. سارے لوگ خوش ہو گئے، سورج بھی ڈوب گیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تو لائے گئے ہیں، خود آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، یہ کوئی ان کو چلا رہا ہے، خود نہیں چلتے، کوئی ان کو چلا رہا ہے. تو جو چلانے والا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ معبود ہے نا کہ یہ. تو گویا اس طرح سے اپنی قوم کے اوپر انہوں نے اتمام حجت کر دیا کہ تم ان کو پوچھ رہے ہو، یہ جو بے بس ہیں، جو کسی نظام کے پابند ہیں، جو انہیں نکالتا ہے اور انہیں غروب کرتا ہے، یہ تو خود جو ہے کسی کے تابع ہے. تو اس میں کوئی اس طرح کا یعنی اس طرح کی روایت اور قصہ گھڑنے کی ضرورت نہیں کہ 14 سال تک وہ جو ہے غار میں پڑے رہے، 14 سال کی عمر میں باہر نکل کے آئے تو پہلی مرتبہ انہوں نے ستارہ دیکھا. تو پہلی مرتبہ ستارہ دیکھا، کسی نے ان کو بتا دیا کہ ستارہ ہے، اس کو ستارہ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ یہاں پہ مشرکین مکہ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے مشاہدے سے حق کو پہچانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کے اوپر حجت تمام کی. تو کائنات کی کوئی چیز بذات خود، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو جو عبادت کی یا اس طرح سے اکرام اور اعزاز کی مستحق ہو، جس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. یہ سب کے سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور تابع ہیں. تو وہ جس نے ان کو پیدا کیا حقیقت میں وہ رب ہے. تو لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو ڈرایا اور اللہ کے بارے میں حجت کرنے لگے. تو ان کا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو؟ تو پھر ڈرایا اپنے بتوں کے بارے میں کہ تم دیکھو خاموش رہو، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، ان کی جو ہے نا مار پڑ جائے گی، لعنت پڑ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ڈراتے ہو ان سے، اور تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے تم نہیں ڈرتے اور مجھے ڈراتے ہو اپنے ان بے جان بتوں سے. تو وہ مجھے کر دیں گے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے کوئی نقصان لکھ لیا. باقی اللہ کی مرضی اگر نہ ہوئی، ان میں سے کوئی جو ہے مجھے کچھ نہیں نقصان پہنچاتا. پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ہاں مرنے کے بعد امن کا مستحق کون ہوگا، یعنی امن کسے حاصل ہوگا. امن کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ کون رہے گا وہاں پہ. وہ جس نے اللہ کے ساتھ بہت ساروں کو خدائی میں شریک کیا، یعنی کفر کی اور شرک کی جس نے روش اپنائی، یا وہ جو ایک اللہ کا بندہ بن کے رہا عبادت گزار رہا اور اللہ پر ایمان لایا. تو فرمایا کہ امن کا اور اطمینان کا اور حفاظت کا، ان تمام چیزوں کا حقدار مستحق اس دن وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے آلودہ نہیں کیا. تو فرمایا کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کو امن حاصل ہوگا اور یہی لوگ راہیاب ہوں گے. تو یہ آیت جب صحابہ کرام کے علم میں آئی تو وہ جو ہے تھوڑا پریشان ہو گئے کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی کسی کے اوپر، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو ناحق مطلب کچھ بھی نقصان پہنچایا. تو وہ ڈر گئے لوگ کہ ہم میں ایمان تو ہے لیکن کون شخص ہے کہ جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے بلایا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد وہی ہے جو لقمان نے کہا تھا شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. یعنی ایمان، شرک کے ساتھ ایمان میں جو ہے کوئی فائدہ نہیں. ایمان اور شرک یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھا نہیں ہو سکتے. ایمان جو ہے وہ ایمان صرف ہوتا ہے، اور اگر ذرا سا بھی شرک آیا
تو وہ سارا ایمان تم بولو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، رسولوں کو اور آخرت کو مانتا ہوں، مانتے رہو، لیکن ساتھ میں یہ کہو کہ فلاں دیوی جو ہے نا اسے بھی کچھ ہے، فلاں دیوتا تھوڑا سا وہ بھی کچھ خدائی میں شریک ہے، یہ سارا ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر وغیرہ وغیرہ سب کیا ہے؟ پکا رکھو۔ تو یہاں پہ مراد ظلم سے یہ ہے کہ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ اور ہمارے یہاں آج یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جہاں پہ بھی شرک ہوتا ہے، گمراہی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ کا انکار ہوتا ہے، ایمان باللہ ہوتا ہے، لیکن ایمان باللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک، یا شرک کے ساتھ ایمان باللہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو آخری آیت ہے، تو ان لوگوں تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہیاب کیا، انہیں صحیح راستہ دکھلایا، انہیں ہدایت عطا فرمائی، فبہداہ مقتدی، انہی کے ہدایت پر تم بھی چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور یہ اعلان کر دو، بتا دو اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اس دعوت پر میں تم سے کوئی مطالبہ، کسی مزدوری کا، کسی دامان کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم مجھے پیسے دو۔ اللہ کی ہدایت مفت بڑھتی ہے، اللہ کی ہدایت جو ہے وہ پیسے سے بیچی نہیں جاتی ہے، مفت تقسیم ہوتی ہے۔ میں اس کے مقابلے میں اس عمل پہ تم سے کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں۔ یہ تو بحث کیا ہے کہ ساری دنیا والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے یاد دہانی۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو کہ وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے ہو, بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور جس کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو, آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ, پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے, اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی, اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم سے بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو, تاکہ اس کے ذریعے تم بستیوں کے اس مرکز اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے, جہاں حال ہے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو, یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں, اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اللہ فرمائے گا, لو اب تم ویسے ہی تنہ ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا, اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو, اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے مطابق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی بہت کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے, پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت و علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ہر ایک سے اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی, پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تئے برتئے چڑھے ہوئے دانے نکالے, اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں, اور انگور زیتون انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں